السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت ہے آپ؟ جی الحمد للہ. مجھے یہ جو لاسٹ ویک کا جو اسائنمنٹ تھا اس کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے. یعنی یہ پازیٹیوٹی کے اینڈ پہ جا کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو جب میں تحلیل کرتی ہوں تو ایک تو جو میری خواہش ہے کہ میں ایسی بننا چاہوں وہ، پھر اس کو مجھے تلاش کرنا ہے کسی اور میں. یعنی اس کو پرنسپل میں لانا ہے، اس کے پرنسپل کو مجھے کسی اور میں تلاش کرنا ہے. اور وہ کوئی رائٹ. اور دور کا تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کو تو ہم روزمرہ جانتے نہیں ہیں. وہ تو کبھی کبھار ملتا ہے، یعنی گھر کے لوگوں میں سے. تو جب گھر کے لوگوں میں دیکھتے ہیں تو ہوتا ایسا ہے کہ برائیاں جلدی نظر آ جاتی ہیں، اچھائیوں پہ نظر نہیں پڑتی. بہت ٹھیک. مشکل ہوتا ہے. یعنی پازیٹیوٹی کتنی زیادہ ہے اگر میں اس کو دیکھوں تو. اور پھر اس اچھائی کو تسلیم کرنا، یعنی اعتراف کرنا کہ ہاں یہ پرنسپل ہے، اور پھر اس سے اس کے ایکشن یعنی عمل الصالحات کو لینا کہ وہ اس طرح عمل کر رہا ہے، اور پھر اس کو اپنانا. مجھے تو یہ بہت مشکل لگ رہا تھا اگر میں اس کو تحلیل کر کے دیکھ رہی تھی. نہیں، آپ اصل میں میں یہ سمجھا نہیں. آپ جب یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ڈھونڈنا ہے اس کو اپنے گھر میں، یہ میں نے یہ والا پورشن میں نہیں سمجھ سکا جی. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. یہ تو میں نے نہیں کہا. سر ایک سیکنڈ. جو پرنسپل دیکھنے ہیں دوسروں کے عمل سے مجھے ڈھونڈنا ہے نا، ان کے ایکشنز کو لکھنا ہے نا کہ وہ اگر اس پرنسپل پر فٹ آ رہا ہے تو وہ کیا ایسے عمل کر رہا ہے جو میں اپنے اندر وہ عمل کروں تو یہ پرنسپل میرے اندر آئے گا. اس طرح سے میں سمجھی تھی اس کو. جی جی. یہ جو بات ہے کہ آپ مثال کے طور پر رسپیکٹ کو اپنا پرنسپل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو رسپیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے نا جی. وہ تو آپ کو دکھتی نہیں ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوتی ہے رسپیکٹ، بلکہ اس کے کچھ عمل ہوتے ہیں جو دکھتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی جی؟ یعنی جی وین سر. آئی سے کہ رسپیکٹ جو ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ میرا ایک پرنسپل رسپیکٹ کا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ رسپیکٹ کرنے والا آدمی کیا کرتا ہے. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی یور فیملی ممبر، اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی اینی بڈی. ایک امیجنری چیز سوچئے کہ آپ کسی کے بارے میں اگر یہ تاثر رکھتی ہیں کہ وہ بڑا رسپیکٹفل آدمی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے. کین یو تھنک آف اٹ؟ کوئی شیئر کریں گی اس سے بات جو ہے وہ تھوڑا سا سوچ کے واضح ہونی شروع ہو جائے گی جی. اچھا، یعنی مجھے اپنے تخیل سے یہ چیزیں لینی ہیں اپنے کہ اس تخیل کو سے بھی کیا کر سکتے کرنا ہیں، چاہیے. بالکل. اور میں ایگزیکٹلی تو اپنے دوسروں میں تخیل سے بھی تلاش کر کرنا سکتے ہیں. چاہیے. ناٹ نیسسریلی جی. آپ اپنے کسی ناول کے کیریکٹر سے تلاش کر سکتے ہیں. آپ کسی مووی کے کیریکٹر سے تلاش کر سکتے ہیں. آپ تھنک اباؤٹ، اف یو آر اے ٹیچر، تھنک اباؤٹ اے اسٹوڈنٹ جس کو آپ رسپیکٹفل اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ کرتا ہے. مطلب وہ ایسا تو نہیں کہ روز آپ کو بتاتا ہو آ کے کہ میں بڑا رسپیکٹفل ہوں اس لیے آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کچھ کرتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے اس سے کیا ہوگا. ایک تو جب ہم اس کو شیئر کرتے ہیں نا جی، اس کانسیپٹ کو، تو ایک تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. مجھے یہ یاد ہے بڑی اچھی طرح سے کہ جب یہ رسپیکٹ کا پرنسپل زیر بحث آیا، اور یہ انٹرسٹنگلی میں ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کر رہا تھا. انفیکٹ مور دین ونس یہ ہوا میرے ساتھ کہ رسپیکٹ واز ٹیکن. ٹیچرز کو بڑا شوق ہوتا ہے نا جی کہ رسپیکٹ کی جائے. تو وہ اس پہلو سے دیکھ کر تو بیان کرتے ہیں کہ وی شوڈ بی ویری رسپیکٹفل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے، ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہ کریں. تو میں ان سے جب پوچھتا تھا کہ ایک رسپیکٹفل آدمی کیا کرتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ آلموسٹ انویریبلی جو پہلی چیز بیان کی جاتی تھی وہ یہ کہ وہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے. تو پھر مجھے ان کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ اوبیڈینس کا رسپیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی آپ اوبیڈینس جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں کیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہوں اوبیڈینس جب کہ میں خود اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھتا ہوں. یعنی اوبیڈینس تو وہ ڈیمانڈ کرے گا نا. مثال کے طور پر اطیع اللہ و اطیع الرسول تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اطاعت کرنی چاہیے، انکنڈیشنل اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول کی، کیونکہ وہ پرفیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہیں، اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہی از گائیڈڈ بائی گاڈ. اور اس کے نتیجے میں وی کین ڈیمانڈ، دے کین آسک فار اوبیڈینس. لیکن میں کس طرح سے ڈیمانڈ کروں جب کہ میں تو
اپنے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ پچھلے سال بھی اگر میں اس کا موازنہ کروں تو میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے اور میری آراء بہت ساری چیزوں میں چینج ہوئی ہے. تو یہ جو ہے ایک چیز یہ سامنے آ جاتی ہے کہ ہم جب بیہیویئر کو ڈٹرمن کریں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ رسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے، نمبر ایک. یا مثال کے طور پر ایک دوسری چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ پولائٹ ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ پولائٹ ہوتا ہے، نہیں سب کے ساتھ پولائٹ ہوتا ہے. پولائٹنس از واٹ کین بی اے ریپرزینٹیو بیہیویئر آف رسپیکٹ. اگر بات کی جا رہی ہے تو وہ توجہ سے بات سنتے ہیں. دیکھیے اس وقت آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ میں کتنا انوالوڈ ہوں، میں کہیں ادھر ادھر تو نہیں دیکھ رہا ہوں، یو کین ناٹ سی دیٹ. میں کہیں فون تو نہیں نیچے رکھ کے تو اس سے بات کر رہا ہوں، لیکن میرا جو پرنسپل ہے کہ آئی شوڈ بی رسپیکٹفل، وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر میں یہ واقعی اٹس ناٹ جسٹ اے پرسنالٹی ٹریٹ بٹ اے کیریکٹر ٹریٹ کے طور پر میں اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، تو چاہے آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، مجھے اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. چنانچہ آئی شوڈ کیپ مائی سیلف فری فرام آل دیز ڈسٹریکشن سو دیٹ آئی کین لسن اٹینٹیولی ٹو واٹ پیپل ہیو ٹو سے. یہ رسپیکٹ ہے. یعنی رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو میں اس کی بات کو توجہ سے سنوں گا، میں اس کو کوشش کروں گا کہ اس کو اس کے پہلو سے سمجھنے کی کوشش کروں، نہ کہ اس کو جج کرنے کی کوشش کروں. یہ جو جس طرح آپ سوچتے جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک پکچر بننی شروع ہو جائے گی. وہ 4 سے 5 بیہیویئرز آپ نے ڈٹرمن کر لیے ہر اس پرنسپل کے لیے جو آپ نے اپنے لیے اس ویژن سے نکالے ہیں. جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو پرنسپلز میں ڈھالا ہے سب سے پہلے. یہ تو سمپلی ایک ایسی ایکسرسائز ہے نا جی کہ ہم نے مثال کے طور پر if I want myself to be kind towards others، تو میں کہتا ہوں کہ اچھا پھر وہ جو پرنسپل ہے اس میں ویسے تو کائنڈنس خود ایک پرنسپل ہے، لیکن یہ کہ کمپیشن مثال کے طور پر آئی شوڈ بی کمپیشنیٹ ٹورڈز ادرز اب ایک کمپیشنیٹ آدمی کیا کرتا ہے؟ مطلب وہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا، وہ جدھر محسوس کرے کہ دوسرے کو میری مدد کی ضرورت ہے تو وہ آگے بڑھے گا، وہ ایکٹیولی آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کمپیشنیٹ آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر دوسروں کی غلطی پر فوراً سے پکڑ نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، بلکہ یہ سمجھنا چاہے گا کہ میں دوسرے کا پوائنٹ آف ویو جان لوں، اس کے بعد پھر ان سے بات کروں کہ کس طرح سے ہمیں اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. یہ جو سارے ایسپیکٹس ہیں یہ اصل میں وہ بیہیویئرز ہیں جو آپ کے پرنسپل آف کمپیشن سے پھوٹیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو دکھ بھی جائیں گے، اور کسی شخص میں جب یہ دکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک کمپیشنیٹ آدمی ہے. ورنہ یہ جس طرح سے میں اس مگ کو آپ کو دکھا سکتا ہوں، چائے کی پیالی کو دکھا سکتا ہوں، اصل میں یہ جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں یہ دکھتی نہیں ہیں، ان کو دکھایا نہیں جا سکتا کہ یہ ہوتی ہے جی رسپیکٹ، یہ ہوتی ہے کائنڈنس. نہیں، کچھ کرتا ہے وہ آدمی. یہ بات واضح ہو گئی جی؟ جی سر، واضح ہو گئی بالکل. یہ مطلب ایک ایک چیز کو لے کے تو پھر اس پر بہت زیادہ ڈسکس کرنی چاہیے. یعنی یہ رسپیکٹ کا صحیح ہے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں رسپیکٹ مینس اوبیڈینٹ ہونا، لیکن وہ نہیں ہے. تو ایسی تو جو چیزیں لیں گے اس کو کلیئر ہونا چاہیے پہلے ہمارے ذہنوں میں، یعنی میرے ذہن میں، اس کے بعد میں آگے اس کو کر سکتی ہوں. کوائٹ جیسے رائٹ. وہ پیشنس کا ایک ہے پرنسپل، ایک ہے بالکل پیشنس کا. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری، مطلب کچھ کر ہی نہیں سکتا انسان، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ پیشنٹ میں شامل ہوگا، یا اس کو ہم کہیں گے کہ اب اس کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے، مجبوراً اسے ایسا کرنا ہی پڑ رہا ہے. بالکل تو یہ صحیح ہے. ساری چیزیں بھی مل جاتی ہیں نا. مطلب کوائٹ ہم رائٹ. دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بہت صابرین ہے، بہت صبر کر رہی ہے، لیکن جب دوسرے اینگل سے دیکھتے تو اب اس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس کو آپشن تو ہی نہیں کرنا ہے. ہی کرنا ہے، کوئی سپورٹ کوائٹ نہیں، رائٹ. کوئی بیک بون نہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر یہ کہ اس کا تعلق آپ کی پیشنس کا تعلق جو ہے مثال کے طور پر وہ بھی آپ کے کیا کچھ نہ کر پانے ہی سے ہے، یا آپ کے اندر کے اس پروسیس سے ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک مشکل میں پڑ گئے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن آپ کو اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ وقت آیا ہے تو میری بہتری کے لیے آیا ہے، اور یہ ایک پیشنس کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے بات. یعنی بجائے اس کے کہ میرے اندر واویلا کرنے کی، ہر وقت شکایت کرنے کی، اس نوعیت کی چیز پیدا ہو، میں اس حکمت کو
اس حکمت پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ آزمائش آ رہی ہے تو پھر مجھے اس کو، یہ میرے فائدے کی چیز ہے، مجھے اپنے اندر یہ کوالٹیز ڈیولپ کروائے گی کہ جو میں ایسپائر کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جیسے ہی یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ اندر کی ریگولیشن ہے جو پیشنس کی طرف لے کے جا رہی ہے، اگرچہ ابھی بھی چوائس کوئی نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی جی میں جو عرض کر رہا ہوں؟ جی جی واضح ہو رہی تو ہے الحمدللہ. اندر یہ اندر والا کی فیلنگ. ایسپیکٹ ایگزیکٹلی اندر کی فیلنگ ہے جو پیشنس. اور مثال کے طور پر میں آپ کو اس کی کچھ اپیرنٹ مثالیں بھی دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو کہ بڑی لمبی کیو میں کھڑا ہونا پڑ گیا. تو اب وہ جو لمبی کیو میں کھڑا ہونا پڑ گیا ہے تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ میں فرسٹریٹڈ رہوں، یار یہ کیا مصیبت ہے یار، کیا لوگ چل ہی نہیں رہے، یہ کیا کام ہی نہیں کر رہا، یہ آدمی کیا کر رہا ہے. اور یہ جو ایک اپنا اندر کا ڈائلاگ، کیونکہ جو کچھ میں بول رہا ہوں نا جی وہ اصل میں پہلے سوچتا ہوں اور پھر بولتا ہوں. اس سوچ کو میں نے اصل میں ریگولیٹ کر لینا ہے کہ جس کے نتیجے میرے اندر اس مشکل میں، جو لمبی کیو میں ویٹ کرنے کی مشکل ہے، اس کے لیے دل میں ایک نوعیت کا اطمینان پیدا ہونا شروع ہو جائے. یہ ہے اصل میں وہ کوالٹی جو پیشنس میں. اور جب میں چھوٹی چیزوں میں پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہوں تو بڑی چیزوں میں بھی کر پاتا ہوں. اگر اچانک، یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر پیشنس کو ریگولیٹ تو کیا ہی نہیں، اب ایک بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر ڈال دی ہے تو موسٹ لائکلی آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو بی پیشنٹ دیئر. یہ ہے جو اصل میں زندگی کی ایک مشکل ہے کہ آپ اگر چھوٹی چھوٹی جو آ رہی ہیں آزمائشیں، اور وہ روز آ رہی ہیں، آپ اگر غور کریں تو کئی زندگی میں ایسی مواقع آئیں گے اور روزانہ آئیں گے کہ جس میں آپ کو اپنے اندر کے پروسیسز کو یعنی صرف برداشت نہیں بلکہ اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو لے کے چل رہے ہیں. یہ جب آپ کرتے ہیں اور ایون ریفلیکٹیو جرنل میں اس کو آپ یو ریفلیکٹ آن اٹ، تو اصل میں یہ عادتیں پختہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں جی پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ آپ اور سے اس میں جو سیکھتے رہیں اگر گے کوئی بہت. مشکل ہو آپ کو، اف یو ہیو اینی ڈیفیکلٹی، تو پلیز لیٹ می نو، وہ آپ مجھے میسج کر دیجیے گا انشاءاللہ، اینڈ میں اس کو جتنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق آپ کو جو مشورہ ہوگا وہ ضرور دے دوں گا جی انشاءاللہ. جی السلام علیکم موئز صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. یہ جو آپ نے ابھی کاؤنسلنگ میں ڈسکشن میں ایک بات کہی نا، بہترین، آپ نے ایک مثال دی کہ جیسے آپ ایک لائن میں کھڑے ہیں، کیو میں کھڑے ہیں. یہ مثال جو ہے اس میں میرا رویہ کیا ہے؟ ساری زندگی اگر دیکھا جائے تو ساری زندگی ہی لائن ہی کی مثال ہے. If you expand the whole process, whether in your traffic, Very nice. workplace, Brilliant. the whole thing is a queue, a line. کبھی کسی کو پہلے موقع ملا، بعد میں مجھے موقع ملا، کبھی مجھے پہلے موقع ملا، کبھی کسی کو بعد میں موقع ملا. اگر زندگی کے ایوولوشن کو ہم دیکھیں، اگر میں اپنی زندگی دیکھتا ہوں تو I have started very wrong foot، کیونکہ کسی وجہ سے مجھے اچھا اسٹوڈنٹ تھا میں مڈل اسکول میں، تو مجھے اسکپ کروا کے گریڈ اسکپ کروا دیا گیا تھا without my control on it. Then I fumbled and I never recovered. لیکن اللہ نے کوئی پیرالل راستہ چنا میرے لیے. مشکلات ضرور آئی ہیں مارکیٹ پلیس میں، میں نے سب سیکھا ہے. پھر اب رکھ کے دیکھتا ہوں میں تو اس وقت کے میرے اسٹوڈنٹس، میرے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں میں تو I am no way I am behind them. A lot of them I am ahead of them. So what if I did not complete that much education as they have? مگر اللہ تعالیٰ نے کہیں سے بیلنس آؤٹ کیا اس لائن کو، اس کیو کو. مشکل کہاں آتی ہے؟ یہی لائن میں انتظار کرنے کی. اب دیکھیں، ہر وقت ریمائنڈ کرنا ہے، پیغام ریمائنڈ کرواتے ہیں. یعنی ایکسپٹ اب آپ سو جاتے ہیں تبھی شاید آپ کو بریک ہے، ورنہ بریک ہے. بعض وقت تو بندہ بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے، something falls on him. کوئی فون کال آ جاتی ہے، کہیں سے کوئی بات آ جاتی ہے، کہیں گھر میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ صرف بیٹھے ہی رہیں گے کیا؟ میں اپنی صرف ڈال دے رہا ہوں. اور پھر اس میں ڈائنامزم جو ہے ایک ٹو ڈفرنٹلی وائرڈ پیپل کا ہے. I'm not trying to be gender biased here. I'll try my best not to be. I cannot get into the shoes of another gender. I'm a male gender. But just my observation.
We are two differently wired genders. एक का सोचना मुख्तलिफ होता है, दूसरे का सोचना मुख्तलिफ होता है. And then they come into a relationship which can be separated also, by the way. इसकी vulnerability को देखिए. तो लेकिन what I have observed, and correct me if I'm wrong, कि a woman goes through a lot of changes, more changes than men in her life. I'm talking biological and mental and all that. Even from week to week, maybe month to month, 5 years, 10 years. तो जब एक दवाजी जिंदगी हो जाती है, शादीशुदा जिंदगी हो जाती है, तो मर्द एक हंटर गैदरर है बाय नेचर. वो बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड होता है, वो बाहर ऊपर से सब चीजें. तो लेकिन खवातीन एक गैदरर होती है, घर को पकड़ कर रखते हैं. लेकिन मसला कहाँ होता है, दोनों तरफ से कभी इधर या कभी उधर, कि एक किसी दिन या किसी फेस ऑफ लाइफ में वन जेंडर exceeds the limits. तो वहां दूसरा जेंडर कैसे बिहेव करेगा? I mean, you can't expect the other gender to behave all the times the same way. सबर कहीं तो छलकता है ना, फिर कहीं तो छलकता है. तो मैं सिर्फ आपको स्ट्रगल्स की बात कर रहा हूँ. और एक बात होती है कि जब आप एक प्रिंसिपल बेस्ड एक चीज को अप्लाई करवाना चाहते हैं घर में, फैमिली में, अपने दायरे में, तो बहुत चीजें आपके दरमियान हायल होती है, and then how do we deal with it? Cultural, political baggage है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंसान का ये है कि वो एडवांटेज लेना चाहता है एक दूसरे पे. सबसे बड़ा मसला ये है. Wherever he or she can find, they would love to take advantage. और फिर urge to dominate. तो ये चीजें हैं. सिर्फ मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ. यही मारो जी. जो ये एस्पेक्ट है ना जी, कि हम प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ को हाउ डू वी ब्रिंग पीपल टू sort of be interested in living a principle centered life. मेरा ख्याल है कि उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, unless you are a facilitator for instance, मैं ये अपने आइडियाज़ को शेयर जब करता हूँ या अपने घर में जो मेरा मामलात होते हैं, उसमें कोशिश ये करता हूँ कि मैं खुद ये जो कुछ मैं सीख रहा हूँ ये मेरे लिए है, यानी आई हैव टू फॉलो दैट. एंड इफ समबडी फील्स इंटरेस्टेड, या जिस वक्त कोई आदमी ये कहता है कि तुम यहाँ पर तुमने क्यों ये किया, ये इस तरह करने की क्या ज़रूरत थी, तो मैं उस वक्त ये वो मौके होते हैं कि जिस वक्त शेयर करूँ. वरना ज़िंदगी में अगर मैं कोशिश इसको बहुत कॉन्शियस ना हूँ, तो इसका बहुत इम्कान है कि मेरे रिलेशनशिप शायद इसी वजह से हैम्पर होना शुरू हो जाएं, हिंडर होना शुरू हो जाएं, मुश्किल में पड़ जाएं, ऑब्स्टिकल्स बन जाएं उनके बीच में, क्योंकि मैं हर वक्त इसी चीज़ में ऑब्सेस्ड हूँ कि तुम लोग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे. इट्स वेरी ईजी. मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि इट इज़ वेरी वेरी ईजी कि मुझे ये नज़र आए कि मेरे नेबर में या मेरे कॉलीग में या मेरे भाई में या मेरी बीवी में या मेरे बच्चे में किधर कमी है. जो असल मसला नज़र नहीं आता मुझे, जिस तरह मैं पहले भी इसकी मिसाल दे चुका हूँ कि जिस तरह मैं अपनी शक्ल नहीं देख पाता हूँ, सारी ज़िंदगी गुजार देता हूँ इस शक्ल के साथ, लेकिन उसको देख नहीं पाई होती मैंने कभी भी विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल मिरर. इसी तरह से मुझे असल में अपना अमल नज़र नहीं आता. मुझे अपना बिहेवियर, किस तरह से मेरा बिहेवियर, अगर मैं उसको मूवी में ढालूँ तो क्या देखूँगा मैं, ये आम तौर पे मैं मिस कर जाता हूँ. कभी आपने गौर किया होगा, मुझे याद है पहली मर्तबा ज़िंदगी में जब I used to, I was very fond of singing, seriously. And Bee Gees, ABBA, ये वो ग्रुप्स हैं कि जो मेरे बचपन में जब मैं when I was in my teens, तो ये बड़े पॉपुलर होते थे. तो मैं उनकी आवाज़ निकालने की कोशिश किया करता था और मेरा ख्याल था कि आई एम अ वेरी गुड सिंगर, सीरियसली. एंड देन वन डे somebody recorded what I sang. उस दिन के बाद मैंने तौबा कर ली थी जी कि आइंदा गाना नहीं गाना. यानी I could never even think कि ये है मेरी, असल में मेरी आवाज़ ये है. यानी मेरे कानों में मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है जी, बहुत अच्छी थी.
اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ میں بولنے کے کام میں آ گیا کہ میں کم از کم اپنی آواز سننے کا مجھے اور کسی کو ملے نہ ملے موقع مجھے تو ملتا رہے. تاہم جب میرے سامنے آئی وہ بات تو مجھے پتا چلا اوہو. اسی طرح سے اس کا بڑا امکان ہے کہ اگر میں اپنا عمل کسی موقع پر اپنی ریکارڈڈ عمل اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے دیکھوں تو میں یہ دیکھوں کہ اچھا وہ یہاں پہ تو میرا ایکسپریشن بالکل ڈفرینٹ تھا. جو میرا خیال ہے کہ میں نے اس کی خیرخواہی میں بات کی تھی وہ اس نے تو اس کو ایک ایگو کا مسئلہ بنا لیا اور اس میں میری وجہ سے بنا لیا. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جب آپ انوائٹ کریں, یہ خاص طور پہ زیر بحث آئے گا وین وی ول ٹیک اپ دیٹ پورشن آف آور سیشنز کہ جس میں بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا پیش نظر ہوتا ہے. ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ ٹاکنگ ٹو چلڈرن, ہاؤ ڈو وی ڈیولپ ٹرائی ٹو ڈیولپ دیز کوالٹیز ان آور چلڈرن. تو اس وقت جو پیش نظر ہوتا ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ میرے اس میں ایک سجیشن ہے جو ڈیٹیل سے زیر بحث آئے گی وین وی ریچ دیئر, لیکن ابھی کے لیے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا دیٹ اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے سامنے شیئر کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ زیادہ لوگوں کی مدد کروں, اور اگر کبھی میرے سامنے اپرچونٹی آئے اور میں مس کر جاؤں اور آپ یہ نوٹس کر لیں کہ میں مس کر رہا ہوں تو پلیز مجھے ریمائنڈ کرا دیں. اس کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ بغیر ڈیفینسو ہوئے وہ میرے ریمائنڈ کرانے کے لیے اس طرح کی اپرچونٹیز کو ڈھونڈنے لگ پڑیں گے, اور جب وہ ڈھونڈنے لگ پڑیں گے اور مجھے ریمائنڈ کرائیں گے اور میری طرف سے اگر اچھا رویہ ہوگا تو دس ول ایکچولی بی این امپیٹس فار دیم, دس ول ایکچولی اسٹیمولیٹ دیم ٹو ٹرائی ٹو ڈو دیئر بیسٹ ان سچویشنز ویئر ادروائز دے وڈ ہیو بیکم ڈیفینسو. تو یہ ایسپیکٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو سامنے ضرور رکھیے کہ اٹ از ناٹ اینی بڈی ایلس بٹ مائی اون سیلف دیٹ آئی وڈ لائک ٹو امپروو ٹو بگن ود اینڈ ٹو ہیو اے بیٹر انفلوئنس اوور ادرز. وہ بھی میں اپنی امپروومنٹ سے ہی کر سکتا ہوں. جی, لوگوں کو بدلنا نہ بدلنا, لوگ بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے, یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں کبھی نہیں آئے گا. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی موئی صاحب کہ صبر جو ہے, let me put on my صبر کا آپ جو کہہ رہے تھے, کئی دفعہ it becomes a very difficult situation you're put in where you want to get angry but you feel hesitant. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. my husband is not very well. تو ان کی جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے کچھ امریکہ میں ہو رہی ہے and being followed in Pakistan. تو جب میں گئی ان کو لے کے یہاں ڈاکٹر کے پاس تو میں نے ان ڈاکٹر سے بڑی پولائٹلی یہ کہا کہ دیکھیے جی he is being treated in America and also here. میری آپ سے ایک small سی request ہے کہ کیونکہ وہ American doctors involved in the treatment and so are my children abroad, is it possible that you can coordinate a bit and maybe if he wants to speak to you, agree to talk to him regarding the treatment? The doctor just lost his temper and he said, of course I will not. What do you think? I'm a doctor here. Why should I listen to what a doctor in America is saying? So I was so taken back that, believe me, not that I get angry, but I really wanted to say that you are so arrogant. I mean, you're supposed to be helping people. And Kajini, I didn't mean it that way. He said, no, I will not talk to him. I don't want to hear what he says. You want to be treated. I'm in Pakistan. You want to see me to see your husband here, I'll see him. But don't give me examples of London and America and all. So I said کہ میں وہاں بیٹھے ہوئے مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ جی is this the way people are supposed to behave. ایک تو یہ ایگزامپل ہوا and I said thank you very much because I need to see him. Second example, I'll tell you an incident. I went shopping and I parked my car in normal parking. No, it did not say no parking. اور میں اتر کے میں جا کے کچھ خریدنے لگی. جب میں واپس آئی and I was driving myself, when I came back, I saw my car was missing. So I panicked. I said, oh my God, میری تو گاڑی چوری ہو گئی ہے. So I looked around and there were 10 cars parked. کوئی صاحب تھے, very nice man. ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے اپنی دوسری گاڑی منگوائی ہے. If it's okay with you, I'll take you to the police station. میں نے کہا اچھا جی. میں ان کے ساتھ گئی and my car was standing there, his car was standing there.
Now he spoke nicely and he didn't bother and he paid the 1,000 rupees fine. I started getting angry because I said, क्यों आपने मेरी उठाई है? आप मुझे no parking का sign दिखा दे. Give me a reason why you picked up my car. Simple reason is to be able to take money. And then fortunately, I do have connections. I said, okay, मैं अभी आपकी report करती हूँ, मुझे अपना शनाख्ती कार्ड दे, and मैं अभी जो DIG पुलिस है उनको बताती हूँ, you people are so corrupt. And he stood his ground and नहीं जी नहीं आपने गलत बात की थी. And the bottom line is, I said, no, I will not go from here. I will report on you. He ended up saying कि अच्छा जी चले मैं cancel कर देता हूँ आपका जो हमने आप सिर्फ जो हमने आपकी गाड़ी लिफ्ट की थी उसके 500 रुपए दे दें. By that time, I think I was so tired and so upset, but happy to see my car that I just gave him the 500 rupees, though I shouldn't have. And I just drove home. And I didn't tell anyone in the house. I didn't, because not that I was embarrassed. I felt I'd been humiliated. I felt that, somebody had damaged me. I mean, मैंने तो किसी को तकलीफ नहीं दी. So वो जो सबर की आप बात करते हैं, कभी-कभी, whether you're talking to a shopkeeper and he's cheating you, आपकी जो principle है कि you think your emotions, what is coming to you, sometimes you really have to try and say, okay, I won't say anything. But sometimes you feel like screaming back. So how does one handle this type of situation, whether it's the doctor, whether it's the traffic superintendent or little constable in the police? I just needed your guidance regarding this. Thank you. देखिए मैं you most welcome जी. मैं ये अर्ज करता हूँ आपसे, you could have done the same thing and contested and talked to the doctor in the same tone, let's say. लेकिन आपने असल में जो चीज़ उस वक्त नोटिस की और आप मेरा ख्याल है, दिस इज़ बाय असेसमेंट, यू हैव ऑल द राइट टू रिफ्यूज़, नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है कि व्हाट वेंट थ्रू योर माइंड एट दैट टाइम वाज दैट इस सब कुछ को करने की ज़रूरत नहीं है, और इस सब कुछ से देयर इज़ हार्डली अ चांस से कोई बेहतरी पैदा होगी. जो उसका रिएक्शन है उसके नतीजे में मैं शायद वो 15 मिनट और मुझे ये सुना दे कि मैं पाकिस्तान में डॉक्टर हूँ एंड व्हाई शुड आई टॉक टू एनीबडी इन अमेरिका, और इवन व्हाई शुड आई टॉक टू एनीबडी इन लाहौर और इवन कराची. I am more qualified than, if you want my opinion, you want me to treat your patient, just come to me and trust me, I'll do my best. ये जो सारी बात उसने करनी है, उसके बाद आपने ये महसूस किया होगा प्रॉब्ली कि ये एक तो ये कि वो ऑफेंड हो जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे इस वक्त आई हैव वर्क विद हिम. दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है जी, मैं ये बोलूँगी और उससे कोई फ़ायदा नहीं. ये जो सारा आपका इंटरनल प्रोसेस चला है जिसके नतीजे में आपने उसके सामने जो एक शिकायत की जा सकती थी वो आपने नहीं की. असल में ये इंटरनल प्रोसेस आपका दूसरी एग्जाम्पल में नहीं चला और वो सब कुछ हो गया जो आप समझ रही थी, और वहाँ पर आप कर भी सकती थी, जैसा कि आपने फरमाया दैट यू हैड कनेक्शंस. अगर वो ज़्यादा इसरार करता तो मे बी यू कुड हैव gotten him into trouble. I don't know, but these are all possibilities. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, लेकिन कोई वजह हुई है जिसमें एक जगह पर आपका रिस्पॉन्स या रिएक्शन कहीं, उसको रिस्पॉन्स ना कहीं, जो डेवलप हो रहा था वो आपने रोक लिया और दूसरी जगह पे आपने नहीं रोका. ये जो अंदर के प्रोसेसेस हैं, इसका मतलब है कि अगर एक वजह से ये रुक सकता है तो और भी सैकड़ों वजूहात हो सकती हैं इनको रोकने या रेगुलेट करने की. असल में हमने उनको डिस्कवर करना है जी. यानी वो चीज़, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यही सिचुएशन, गाड़ी उठा ली गई और आप चले गए, और जितना टाइम आपने पुलिस स्टेशन में जाकर इस गुफ्तगू में लगाया, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपकी बेटी या आपका बेटा इस वक्त एयरपोर्ट पे पहुंच रहा है और मेरे पास इसका टाइम नहीं है, तो शायद ये सारा डायलॉग ख़त्म हो जाता और आप शायद वो 1000 रुपये पूरे के पूरे देकर तो उधर से गाड़ी निकलवा के आए थे. नाउ दिस इज़ अ सिचुएशन दैट इज़ एक्चुअली रेगुलेटिंग योर रिस्पॉन्सेज, योर बिहेवियर्स फ्रॉम मटीरियलाइजिंग इवन दो यू वुड हैव वांटेड टू. मैं असल में जो चीज़ अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि बिकॉज ऑफ दैट
ہم کو اصل میں جو لیسن ملتا ہے اپنی زندگی میں وہ یہ کہ ایک تو وہ سچویشن ہے جس میں ہم نے کہیں پہنچنا ہے اور ہم جلدی پہنچنا چاہتے ہیں، اور ایک سچویشن وہ ہے کہ میں اس کو اپنے اندر کے ڈائلاگ سے اس کو ریگولیٹ کر لوں کہ نہیں، میں اس جنگ میں پڑھنا نہیں چاہتا. دس از ناٹ اے بیٹل دیٹ آئی وانٹ ٹو فائٹ، یو نو. لیٹ سے اور 1000 روپیہ شاید میرے لیے اتنی، آپ کے لیے اتنی بڑی چیز نہ ہو، لیکن اگر یہی 1 کروڑ روپے کا فائن ہوتا تو شاید ہم مہینوں اس پہ لگا دیتے اور وہ فلائٹ بھی مس ہو جاتی، تب بھی مس بھی کرتے، سب کچھ کرتے. سو اٹ ڈپینڈز آن دا کاسٹ بینیفٹ، یو نو. In normal situations, this is how we get regulated, through external sources, through external perceptions. اسی کو internalize کرنا ہے جی. یہ ہے جو میرا آئیڈیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. موئی صاحب، جو جہاں تک وہ ٹریفک گاڑی کی تھی، اٹ واز دا پرنسپل، بیکاز اٹ واز کرپشن، شیئر کرپشن، باقی لوگوں کے ساتھ کوئی نہیں. ڈاکٹر کا بیکاز my husband being treated, I need this doctor. Believe Right. me, if I didn't, I would have said, sorry, Dr. Saab, this is not a nice way. It's a very simple request. جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ایک مجبوری کی وجہ سے I came home not angry, I came home very sad and upset. True. Doctors behave like this with me. I have to see him every week, so بالکل. I have to control my internal emotions to be say, okay, this is the way the world is and you better accept it. Right. This is the way the world is, and then to have that lens that nothing is reaching you, no consequence of anybody's action is reaching you unless God allows it to reach you. And God allows it to reach you because of a purpose for you, for your improvement, for your advantage, for your benefit. یہ میرا بلیف ہے جی، یہ میرا بلیف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دس از واٹ میکس فیتھ امپورٹنٹ ٹو می. اگر محض یہ مسئلہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے یا یہ دنیا خود سے وجود میں آ گئی ہے، تو اس سے تو میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی مجھے تو اصل میں ایک ایکٹیو پرپز فلنس چاہیے، ایک میننگ چاہیے اپنی روز مرہ کی اتار چڑھاؤ کی. جب مجھے وہ لینز ملتا ہے جس کے تھرو میں وہ دیکھ پاتا ہوں تو اصل میں وہ میننگ ملتا ہے مجھے. یہ ہے جو فیتھ کرتا ہے. یعنی دیکھیے، آج ہی میں وہ جان گارڈنر کی کتاب ہے سیلف رینیول، وہ پڑھ رہا تھا، اور اس میں اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ لکھی ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو مٹیریلسٹک ریکوائرمنٹس ہیں یا جو ہماری مٹیریلسٹک obsessions ہیں، اس میں ہم اس طرح کی باتوں کو مس کر جاتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ to find meaning in your life is as essential as oxygen, water, and good health, to be able to make sense of everything that is happening. So to be able to develop a meaning in your life، ایک تو وہ ایسپیکٹ ہے کہ کیا زندگی بے مقصد ہے، کیا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بے مقصد ہو رہا ہے. یہ جو چیز جب قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے تو وہ میرے خیال میں اس موقع پر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، ایوری تھنگ کمز ٹو لائٹ، ایوری تھنگ اسٹارٹس میکنگ سینس وین یو بلیو ان گاڈ. ٹھیک ہے جی. دنیا میں ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، دنیا میں لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو بے قصور قتل کر دیا جاتا ہے. تھنگ اسٹارٹ میکنگ سینس کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بامقصد بنایا ہوا ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بے مقصد نہیں ہو رہا. یہ جو سینس ہے اصل میں اس میننگ فلنس کے بغیر، یعنی میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سینسٹیو اور سینسیبل آدمی جو ہے وہ شاید خودکشی کر لے. یہ سب بے مقصد، یعنی صرف دکھ ہی دکھ ہے. اگر کبھی خوشی آتی ہے تو اس کے بعد ایک مصیبت میں پڑ جاتا ہے آدمی کہ کہیں اب چل نہ جائے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس تیزی سے چلتے چلا جا رہا ہے اور اٹ ڈزنٹ میک سینس ایٹ آل. I believe that one of the biggest supports in developing these principles in our lives is the faith we have in God. آپ کا مطلب یہ ہے اللہ نے یہ سب کچھ کروایا to make me closer to him and to make me stronger and to make me learn something by these incidents? Yes, to help you learn something through these incidents. Yes,
But what was that? You'll have to discover. دیکھیے مثال کے طور پر maybe it was to understand that you were actually going through a difficult time. Maybe it would have developed patience in you. And patience is a huge quality. I tell you, huge quality. اور وہی پیشنس کا مطلب یہ نہیں کہ I don't have a choice. اب میں کیا کروں، اب پیشنٹ ہی رہوں گا. نہیں، میں اپنے انٹرنل پروسیسز کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دوں کہ اچھا اگر یہ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے. یعنی وین یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ تھنگز بائی تھنکنگ دیٹ اٹ از ناٹ میکنگ سینس ٹو می، اٹ از ناٹ ریئلی میکنگ سینس ٹو می، بٹ آئی ہیو، بٹ دس از واٹ مائی فیتھ از. فیتھ کا مطلب دیکھیے میں نے ایک دم مثال دی تھی کہ لیٹ سپوز آپ ایک پیڑ کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور وہاں پر سے آپ کو کسی نے غلطی سے پکار لیا ہے اور آپ بڑے آرام سے ادھر ریسٹ کر رہے تھے اور یو بڑا موڈ بھی خراب ہوا اور آپ خراب موڈ کے ساتھ گئے اور پوچھا کہ ہاں کیا بات ہے، انہوں نے نہیں، میں آپ کو تو بلا ہی نہیں رہا تھا. اب اور بھی زیادہ موڈ خراب ہو گیا کہ اوہ یہ کیا، مطلب اتنی بڑی غلطی، میں تو آئی وانٹڈ ٹو ریسٹ اور مجھے اتنی تکلیف سے گزارا. اب آپ جب واپس پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ پیڑ کے اوپر ایک بس یا ٹرک آ کے لگا ہے جس کے نتیجے میں اگر آپ وہاں پہ لیٹے ہوتے تو مارے جاتے. اب یہ فیتھ نہیں ہے آپ کا. Now it is no longer a faith. You see what has happened. So it is something which has manifested to you. It has something which has manifested on you that you were actually taken away from a serious injury. For instance, this is the meaning making that I'm talking about. That you were, آپ اس کو simple meaning making یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں it was just a chance. جیسے ہی آپ نے اس کو چانس کر دیا اب وہ میننگ فلنس ختم ہو گئی ہے اس کے اندر سے. تو خدا اصل میں چیزوں کے اتار چڑھاؤ میں مجھے میننگ دیتا ہے. یہ ہے جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کی حکمت. وہ جو 5 کوالٹیز میں نے اس سیشن میں شیئر کی تھیں آپ سے، میں اس میں اب آ بھی گیا، اس کو ریویو کر کے دیکھیے کہ وہ جو 5 کوالٹیز ہیں وہ اصل میں میننگ فل بناتی ہیں ایکسپیرینسز کو میرے. اس کو ایز اے فیتھ اختیار کرنا مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا ہے، کیونکہ یہ خدا کی اجازت سے ہوا ہے، اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ میرے لیے اچھا ہوگا. یہ مجھے جب بچپن میں کہا جاتا تھا نا جی، تو میں نے کئی مرتبہ اس پر کامنٹ کیا کہ ہم جب کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی بہتری ہوگی. نہیں، آج میں اس فیتھ پہ کھڑا ہوں کہ کیونکہ یہ مجھے نہیں کبھی بتایا گیا کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بہتری ہوگی. آج میں اس فیتھ پہ کھڑا ہوں کہ جب کچھ ہوتا ہے تو اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو خدا کے نہ کروانے سے ہوتا ہے. اور اگر یہ سچویشن ہے تو پھر وہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس ایکٹیو ہیں. اس بیسس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں. آئی ہوپ دیٹ آئی ایم ناٹ sort of forcing anybody to believe this, but اس کو کنسیڈر ضرور کریں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. One has to think through it. Why, what was اللہ نے کیوں یہ ہونے دیا. بہت بہت شکریہ موہد صاحب، really appreciated. Thank you. السلام علیکم موہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالکل ٹھیک سے، آپ سنائیے. الحمدللہ. موہد صاحب پہلے تو بہت اعلیٰ، بہت زبردست، بہت جزاک اللہ. بہت اچھا سیشن ہے، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بہت سارے سوالوں کے جوابات تو دورانی ان سوالوں میں ہی اب حل ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں. میں جو ابھی پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب کسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ کسی چیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اس کی 3-4 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل غلط ہے یا صحیح ہے، بس وہ آپ کو دے دیا گیا اور اسے امپلیمنٹ کرو. ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا، کسی بھی طریقے سے غلط یا صحیح کر کے جو ہے اسے کرانا ہے. ایک طریقہ یہ کہ وہ مینیپولیشن کرے گا، یعنی کہ اگر اس کو آتی ہے تو وہ یہ کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ لاجواب کر دے. یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، سب جانتے ہیں. دلیل سے بات کی جائے اور دلیل دی جائے اور وہ اس کے 2 اور 2 4 یس سوکھے، آپ نے اسے سر ترخیم ختم کرنا ہے. ایز اے جسٹ لائک قرآن، تو ہم نے ماننا ہی ماننا ہے، اس پہ تو کوئی 2 رائے نہیں. لیکن یہ جو پچھلی چیزیں ہیں اس کے اندر جب ہمارا واسطہ جب ان ساری چیزوں پہ پڑتا ہے اور ہم اس کے انڈر ہوتے ہیں تو ہمارے رویے، دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہیں، 2 سوال ہیں اس کے اندر. کہ ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، ایک ہمیں کس طرح سے اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے،
اور ایک تیسرا ذرا ضمنی سا رکھ لیجئے کہ اس کو پھر ہم اپنے طور پہ اسے کیسے امپلیمنٹ کریں. دیکھیے 3 چیزوں میں تو ہٹا دیں وہ ٹھیک ہے بالکل بات سمجھ میں آتی ہے کہ جی آپ کو ڈکٹیٹر نہیں بننا, جی بالکل ٹھیک ہے, جھوٹ نہیں بولنا ٹھیک ہے. یہ جو ایک اور چیز ہے نا مینیپولیشن کرنا, یہ بڑا جو اگر جس کو یہ چیز آ جاتی ہے نا تو وہ جرنلی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت آسان ہو جاتی ہے کہ بھائی اب ہم یعنی ایکسپیرینس سے, یا وہ اب تو ہمیں تعلیم میں بھی یہ چیز دکھائی جا رہی ہے, پڑھائی جا رہی ہے, سمجھائی جا رہی ہے, ہم ہر جگہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مینیپولیشن کر کے آپ اپنے کام کو کر لیں چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. سو یہ جو چیز ہے یہ جو رویے ہیں ہمیں کیسے ہونے چاہیے, کیا ہمیں یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا ہے, اور کس حد تک کرنا چاہیے, یہ جو مینیپولیشن والا معاملہ ہے. جی اصل میں ایک پرابلم ہے جی, یہ اس کو سمجھنا چاہیے. جو میرا باس ہے نا اس کی اپنی کچھ وہ لمیٹیشنز ہیں, اس کے اوپر بھی ایک باس ہے اور اس کے اوپر بھی ایک باس ہے, اور اس باس نے اس کو کچھ ٹارگٹس دے دیے ہیں اور اب اس کو کوئی آپشنز نہیں دی, اور ایک پوری کی پوری ہائرارکی میں ایک مسئلہ چل رہا ہے. میرا دیکھیے آئیڈیلی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی فیصلے کرتے ہیں تو لوگ جو ان فیصلوں سے امپیکٹ ہوتے ہیں, پیپل شوڈ بی انکلوڈیڈ ان دوز ڈیسیجنس اینڈ دے شوڈ بی ٹولڈ کہ ہمارے اوپر کیا لمیٹیشنز ہیں, ہمیں کیا کام کرنے ہیں, ہمارے پاس کیا اتھارٹیز ہیں. ہم مثال کے طور پر یہ ہمیں ٹارگیٹس تو میٹ کرنے ہیں, لیکن اس کے لیے میں فلیکس ٹائم دینے کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں تیار ہوں. میں مثال دے رہا ہوں کہ لوگ اگر چاہیں تو وہ بجائے 8 بجے آ کے یا 7 بجے آنے کے وہ 10 بجے آ جائے اور اپنا ٹائم پورا کر لیں, یا گھر بیٹھ کے اسائنمنٹس پوری کر لیں. یہ اتنی تو گنجائش دے سکتا ہوں, لیکن کیونکہ میرے اپنے اوپر جو میرے باس ہے اس نے مجھے کوئی گنجائش نہیں دی اس میں کہ یہ ٹارگیٹس میٹ ہونے ہیں, اوپن کر دیں اپنی بات کو. اس کے نتیجے میں پیپل ول ٹرسٹ یو, پیپل ول. یہ جو مینیپولیشن والی طریقہ ہے, مینیپولیشن از ناٹ اے ویری پازیٹیو ورڈ. دیکھیں ایک ہے کنونس کر لینا اپنی بات سے. وہ میں ایک دفعہ ایک کالج ہی میں گیا اور بالکل پہلی دفعہ پرنسپل صاحب سے ملا, ان پرنسپل صاحب سے, تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے یہاں پہ بڑا ڈیموکریٹک طریقہ ہے. تو میں نے کہا اچھا یہ بڑی حیرت کی بات ہے, بیکاز ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایسا کم ہی ہو رہا ہے, ہم تو بڑے اتھارٹیرین ہیں. تو کہتے نہیں میرا بڑا طریقہ بڑا ڈیموکریٹک ہے. تو میں اگر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو میں لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا تو اگر لیٹ سے ان کی رائے جو ہے میجورٹی کی رائے اس کے خلاف ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے نہیں میں پھر ان کو کسی طرح اس رائے پہ لے آتا ہوں جس رائے پہ میں. یہ ہے مینیپولیشن. یعنی آپ نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہے مثال کے طور پر کہ میں بڑا ڈیموکریٹک آدمی ہوں, لیکن اصل میں جو مسئلہ ہے, اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں ڈیموکریٹک ہوں. جو ڈیموکریٹک جو اسپرٹ ہے نا جی, ایٹیٹیوڈ, وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے انکلوسیو ہو جاؤں اینڈ دین لیٹ اس تھنک آف اٹ فرام اے بگر برین. ہم سب مل کر زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں. لیٹ اس فائنڈ آؤٹ. ہم وہی بات لمیٹیشنز بھی رکھتے ہیں, ہم اپنی پرابلمز بھی رکھتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سب سے اچھے طریقے کیا ہو سکتے ہیں, اینڈ دین لیٹس ٹرائی ٹو اچیو دیٹ. جو آپ نے یہ فرمایا کہ مینیپولیشن کے بارے پہ میری کیا رائے ہے, میری رائے یہ کہ اگر وہ پازیٹیو, ظاہر ہے کہ میں اس کو ایک ورڈ ایسا ہے کہ جس کو نیگیٹو کونوٹیشن میں ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں مورل پرابلم ہے جی. یعنی if you do not have the time or the وہ جو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ اگر آپ کا جو ٹرسٹ بینک ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس میں سے اس وقت کچھ وڈرالز کر سکتے ہیں, تو آپ لوگوں کو یہ بتائیے کہ میں اس وقت اس گفتگو میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ ہم اس کے لیے ٹائم نکالیں اور اس کے اوپر پوری بات کریں, لیکن یہ اس وقت اچیو کرنا ہے, ہم اس پہ کام کرتے ہیں. یہ فیصلہ ہو گیا ہے, میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو چینج کر سکتا ہوں. مینیپولیٹ کرنے سے آئی تھنک گریز کرنا چاہیے, بیکاز دیٹ از امورل. مینیپولیشن میں لازماً کہیں نہ کہیں ہاف ٹروتھس اور لائز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی اوائڈیڈ ایز لانگ ایز اگر وہ کسی پرنسپل کو نہیں توڑ رہا تو پھر آئی ڈونٹ نو کیسی مینیپولیشن ہوگی وہ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بات جتنی ہو سکے ٹرانسپیرنٹ ہوگی تو وہ زیادہ آپ کا اعتماد ڈیولپ کرے گی اور لانگر ٹرم آپ کو بہتر جگہ پہ رکھے گی انشاءاللہ.
جی بالکل صحیح. لیکن عموماً ہم یہی دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اور ہر کوئی یہی چیز کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے، لیکن اس کے بعد جی بھی یقین جانیے ہمیں بھی کراہیت آ رہی ہوتی ہے. اور اگر ہم سے بھی یہ سرزد ہو جاتا ہے تو بعد میں بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے. اندر سے تو یہ اچھی فیلنگ نہیں آتی ہے، لیکن کیا مطلب ہے، ہر کوئی اسی طریقے اسی ریس کا گھوڑا ہے، کیا کریں، معذرت. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے جی. وہ میرا خیال ہے انجیل میں، بائبل میں، گاسپلز میں حضرت مسیح کے ایک کچھ الفاظ ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ان کو یاد رکھیے، عام طور پر یاد اپنے آپ کو کرواتے رہیں کہ یہ جس راستے پر اکثر لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ عام طور پر ٹھیک راستہ نہیں ہوتا. اکثر لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور وہ راستہ جو تنگ گلی ہے اور جس میں کم لوگ ٹریول کر رہے ہیں، عام طور پر وہی ٹھیک راستہ ہوتا ہے جی. یہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی کرائیٹیرین بنا لیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ صحیح پرنسپل کیا ہے، تو اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کو کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز میں مدد مانگنی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ، اب میرا خدا جو ہے وہ اس کا حوصلہ اور اس کی توفیق عطا کرے کہ میں اس پر کنسسٹنٹلی عمل پیرا رہوں، کیونکہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہے میرے پاس زندگی کا، وہ ختم ہو جانی ہے جی بہت جلد. تھینک یو مصر، بہت اعلیٰ، موسٹ جزاک ویلکم اللہ. جی. تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے رویوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بڑے آسانی سے نظر آ جاتی ہیں مجھے، اور ان کی اصلاح کے پوائنٹس بھی بڑے آرام سے مل جاتے ہیں. اور جب اپنا جائزہ لینے لگتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک لگنے لگتا ہے. ایک تو سچویشن اپنے آپ کو کیسے، یعنی کوئی سچویشن ہے اس میں اسی وقت اپنے آپ کو جانچنا، اپنے اندر جھانکنا، تو اس کا کوئی طریقہ بتائیں کہ اس سچویشن میں ہم کام بھی رہیں اور اپنے آپ کو اینالائز بھی کریں کہ اس وقت میں کہاں کھڑی ہوں. کیونکہ بعد میں ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جو اس وقت معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے. جس طرح دوسروں کی بڑے آرام سے نظر آ جاتی ہیں، اصلاح کے پوائنٹ بھی مل جاتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کے لیے نہیں ہو پاتا. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ میں اس میں یہ جو ہے نا جی، نیکسٹ سیشن سے امید یہ ہے کہ کچھ پریکٹسز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں اسپیشلی میڈیٹیشن کی جو پریکٹس ہے وہ ہم کو اپنی فیلنگز سے اویئر کرتی ہے. یہ جو فیلنگز ہیں ہماری، جو ایموشنز ہیں، مطلب بسائڈز ادر تھنگس، میڈیٹیشن جو ہے وہ فیلنگ سے بھی اویئر کرتی ہے. لیکن میں جو چیز عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو ہماری ایموشنز ہیں، یہ اس چیز کی بڑی امپورٹنٹ، یوں سمجھ لیں کہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ہم اس وقت ہاؤ آر وی فیلنگ اینڈ ہاؤ آر وی رسپونڈنگ. ٹھیک ہے جی. مجھے پچھلے دنوں، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ کیا واقعہ ہوا تھا، انفارچونیٹلی بالکل ذہن سے نکل گیا، لیکن مجھے یہ بڑی اچھی طرح سے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے خیال میں اس موقع پر تم ڈیفینسو ہو گئے تھے. اور مجھے ایسا لگا امیجیٹلی کہ نہیں، ایسا تو نہیں تھا. اور پھر میں لیکن آئی کیپ دیٹ ان مائنڈ اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ریپلائی. میں نے یہ کہا نہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ان کے جواب میں یہ نہیں کہا، بٹ آئی ڈڈ کیپ دیٹ ان مائنڈ. اینڈ وین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ، وین آئی میڈیٹیٹڈ آن دیٹ، تو مجھے لگا کہ ہاں میں ہو گیا تھا. یعنی وہ فیلنگ جو ہے میں نے اس کو ریکگنائز کیا کہ وہ فیلنگ وہ ہے کہ جو آدمی کے اندر ڈیفینسو ہونے کے نتیجے ہی میں پیدا ہوتی ہے. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور آپ کے اندر جو آپ کی جو فیلنگ ہے، جو ایموشنز ہیں، وہ نیگیٹو فیلنگز کچھ ڈیولپ ہو رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر انگزائٹی یا آپ کے اندر ڈیفینسونیس یا اسٹریس کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے. واٹ از کریٹنگ دیٹ اسٹریس؟ از اٹ دا فیئر آف بینگ پروون رانگ؟ اینڈ اف اٹ از، دین یو ول رسپونڈ ڈیفینسولی. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن ٹل دیٹ ٹائم کہ ہمارے اندر یہ سیلف اویئرنیس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ میں اپنی فیلنگز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے لگ پڑوں، جب تک وہ نہیں حاصل ہو جاتا تو ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ جس طرح آئینہ مجھے میری شکل دکھا دیتا ہے، جس طرح آئینہ مجھے بتا دیتا ہے کہ اس وقت تھوڑا سا کنگھا کر لینا چاہیے، برش کر لینا چاہیے، یا منہ دھو لینا چاہیے، تو اسی طرح سے کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا ساتھی جو مجھے بتا سکے کہ یہاں پر تم سے یہ غلطی ہو رہی ہے، وہ میں شیئر کر دوں
کہ دیکھیں میں یہ دس از مائی ایم، دس از مائی آبجیکٹو، میں اس پہ کھڑا رہنا چاہتا ہوں، میں کہیں پہ روڈلی بات نہیں کرنا چاہتا. جب بھی آپ کبھی میری ٹون میں روڈنس نوٹ کریں، ایسی چیز ہو سکتی ہے جو دوسرے دیکھ سکتے ہیں، روڈنس نوٹ کریں تو مجھے پلیز جسٹ پوائنٹ آؤٹ ٹو می ود یو نو، مطلب بڑی کائنڈلی پوائنٹ آؤٹ ٹو می، یو نو، بیکاز آئی مائٹ گیٹ ڈیفینسو. آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اور میں ڈیفینسو ہو جاؤں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کو انوائٹ کریں. یہ وہ کام کرتا ہے جس طرح میں ابھی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے لیے اپنی شکل کو دیکھنے کے لیے ایک ایکسٹرنل مرر ہمیں لگانا پڑتا ہے. اسی طرح اپنے رویوں کو دیکھنے کے لیے بھی سم ٹائمز وی نیڈ این ایکسٹرنل مرر. ٹھیک ہے جی. اینڈ اف وی کین فائنڈ ون وی آر ریئلی لکی. سیریسلی آئی تھنک دیٹ از واٹ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیپل ول اسٹارٹ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اس. لیٹ دیم ٹیک ایڈوانٹیج آف اس. آئی مین کیا کر لیں گے وہ؟ ہماری لیگ پولنگ کرنا شروع کر دیں گے، کر لیں. میرا جو ٹارگٹ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. میں اس میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں اپنے ٹارگٹ میں یہ صبر اختیار کیے رکھوں کہ نہیں انشاءاللہ یو نو. اینڈ تھنک پازیٹیولی اباؤٹ ادرز، یور پارٹنرز، یور کولیگس. تھنک پازیٹیولی اباؤٹ دیم کہ وہ ہر آدمی جو ہے وہ آپ سے ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہتا. they can seriously want to contribute as well sometimes. البتہ یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی ٹون میں بھی، کیونکہ آپ کا تو ٹارگٹ ہے یہ کہ میں نے اپنی ٹون کو پولائٹ رکھنا ہے، پیار محبت کے ساتھ بات کرنی ہے، تو میں اس کو اچیو کرنا چاہتا ہوں. ان کا بھی یہ ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن آپ کے یہ ٹارگٹ بنانے سے ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی یہ انفلوئنس پیدا ہو جائے. جی آئی ہوپ آئی ہیو سم واٹ آنسرڈ یور کویسچن، بٹ مائی بیسک آنسر از کہ الٹیمیٹلی مجھے اپنے اندر یہ سیلف اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم اگلے سیشنز میں یہ ایکسرسائزز کچھ شیئر کریں گے. جی انشاءاللہ. جی تھینک یو. جی یو موسٹ مل ویلکم. جاتا جی ہے ہمیں کوئی ساتھی تو مل جاتا ہے انلیس اس کی بات سننا ہم چاہیں. ہاں، یہ اپنی خیر خواہی کے لیے، یعنی آپ کی خیر خواہی کے لیے کوئی بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ تقاضا ضروری ہے کہ میں خود اپنا خیر خواہ بن جاؤں پہلے. I should be my own well-wisher. Absolutely. You're most welcome. جی السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا میں یہ سوال تھوڑا سا بریفلی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں یا جس جگہ سے بلانگ کرتا ہوں وہ ایک پورا بہت یہ نہیں دیہاتی ایک طرح سے وہ ایک کلچر ہے، اور وہ جو ہے نا پنجاب کے علاقے سے. تو ہوا یہ کہ جو ہمارے یعنی وہ میرے جو پیرنٹس تھے، یعنی جو میرے فادر تھے، ہی بیسیکلی لیفٹ دیٹ مطلب ولیج بیک گراؤنڈ اور وینٹ انٹو دا سٹی. تو اس میں ہوا یہ کہ ہمارا جو ایجوکیشن اور جو براٹ اپ ہے وہ سٹی میں ہوئی، اور وی آل سبلنگس اور ویل سیٹلڈ، اور جو ہے نا وہ اچھی تعلیم اور وہ سارا کچھ. لیکن اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہمارا جو بیسیکلی جو پیچھے جو دیہاتی جو ہمارے رشتہ دار اور جو جہاں پھر ہماری شادیاں بھی ہوئیں بہن بھائیوں کی، وہ ایک دیہاتی کلچر کا ایلیمنٹ ہے، اور وہاں پہ جو تعلیم جو تھی وہ ابھی تک وہ مطلب نہیں اتنا وہ نہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک میرا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے نا وہ ایک پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کلچر میں اور جس میں ہماری براٹ اپ ہوئی. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ نٹ سوال لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ جی کہ جب یہ گیپ پیدا ہو گیا، جو اپروچ جو ڈفرینٹ جو ہوتی ہے، جو ہم ایک اسٹرکچرڈ اپروچ لیتے ہیں ڈفرینٹ میٹرز آف لائف میں، چاہے وہ بچوں کی تعلیم ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں اور وہ جو ہمارا جہاں پہ ہماری رشتہ داری ہیں اور وہ ہے، وہ ایک بہت بڑا گیپ جو ہے نا وہ اس سے ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس چیز کو اپنے طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ تم شاید بہت جو ہے نا وہ سپر ہو گئے ہو. لیکن ہم نے بھی زندگی میں بڑے تجربے سیکھے ہیں اور یہ کیا ہے. تو ہمارا یہ مطلب ہم اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ بتائیے پلیز، کہ ایک یہ گیپ جو پروڈیوس ہوا ہے یعنی پورے اوور دا ایئرس، لائک ہماری ایک پوری نسل یعنی 20-30 سال میں
یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب شاید وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ان کو یا انہیں ہماری مطلب بات سمجھانا لائک بگ چیلنج. تو ڈیفینیٹلی ان کا ریلیشن ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ رشتہ داریاں بھی ہیں, ہماری شادی اور پھر ان کے وہ سسرالی رشتہ دار بھی ہوتے. تو اس میں ہمیں کیسے اس کو کرنا چاہیے؟ کیا واقعی میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ یہ گیپ ہے, یا یہ میں واقعی کسی تکبر میں تو نہیں مبتلا ہو رہا کہ جی کہ نہیں جی وہ تو ان کو تو کچھ نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ وہ آپ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ پڑے ہیں, اس پوائنٹ آف ویو میں دیر آر سرٹن پیٹرنز انوالوڈ. ٹھیک ہے جی, کچھ ازمپشنز انوالوڈ ہیں. لیٹ سے ایک فیملی کا یا ایک علاقے کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو لوگ شہر میں جا کے بس جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں, وہ پھر ہم دیہاتیوں کو بہت زیادہ توجہ سے نہیں دیتے یا توجہ سے نہیں سنتے, یا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. یہ پیٹرنز کچھ بن جاتے ہیں, ہماری کچھ ازمپشنز بن جاتی ہیں جن کو لے کر پھر ہم ہر نئے سچویشن کو ان لینزز کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی ذرا سی بھی چیز جو ہے اس کو ہم ایروگینس پر یا پرائڈ پر منطبق کر دیتے ہیں کہ یہ تو اصل میں وہ چیز ہے. میرا خیال ہے کہ ون آف دا تھنگز دیٹ مائٹ ہیلپ از دیٹ جب آپ کے سامنے یہ بات ہو, اور اگر نہ بھی ہو تو مے بی یو کین انوائٹ سارٹ آف یور ریلیٹیوز دیٹ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیوں میرے اندر یہ محسوس ہوا ہے, میں اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں. میرے اندر خدا کی عنایت سے ایسی کوئی تکبرانہ چیز نہیں ہے, نہ کوئی میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں. میرے خیال میں ہم لوگوں کے تجربات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میرے ہر تجربے میں بہتر ہوں آپ سے. یہ ان کے ساتھ کبھی شیئر کر کے ان کو انوائٹ کریں کہ وہ اپنے پہلو سے, اپنی پرسپیکٹیو سے آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنے کو آمادہ ہو جائیں کہ واٹ از اٹ دیٹ از میکنگ دیم فیل دیٹ یو ہیو ڈیولپڈ اے سرٹن انکلینیشن ٹورڈز ایروگنس اور پرائڈ ان یو. ونس دے اسٹارٹ شیئرنگ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں, کچھ سپرفیشل سی چیزیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی بھی آئیں آپ کے سامنے جو کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو ٹھیک کرنا شروع کر دیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے. مے بی ناؤ دیٹ یو انڈرسٹینڈ دیئر پرسپیکٹیو, بٹ انلیس دے شیئر اٹ. دیکھیے ایک پرابلم یہ ہے فیلڈ آف سائیکالوجی میں, ایک بڑی میجر پرابلم یہ ہے کہ دو بچوں کا جب رویہ ایک ہو تو اس کا مطلب لازماً یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کو ایک ہی بچپن ملا ہوگا. یہ مطلب نہیں ہوتا انلیس کہ وہ اپنے رویے کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کرنے کو آمادہ ہو. اسی وجہ سے تھیراپی از ویری امپورٹنٹ کہ آدمی کو کانشیس کرے کہ میں ایسا کر کیوں رہا ہوں, میری یہ رائے کیوں بن گئی ہے کہ آصف صاحب جو ہیں میرے بھائی میرے دوست وہ ایروگنٹ ہو گئے ہیں. یہ رائے کیوں, کوئی رویے دیکھے ہوں گے شاید, یا یہ سمجھ لیں کچھ رویوں کو مس پرسیو کر لیا ہوگا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, یہ سب پاسبلٹیز ہیں. اور یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ کچھ رویے شاید واقعی دیکھے بھی ہوں. آپ کے سامنے جیسے ہی وہ آئیں گے تو اس کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ جو انویٹیشن ہوگی, دس از اے گریٹ رسک دیٹ یو ول بی ٹیکنگ. وین آئی سے گریٹ رسک, تو یہ دس از ناٹ نارملی واٹ پیپل ڈو, اینڈ دیٹ از واٹ آئی ایم ویری ہوپ فل اباؤٹ, that the other person will feel invited to share his or her concerns with you, and that might improve the relationship, inshallah.